اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، بزرگو، اللہ کے ولی ہو، اللہ کے نیک بندو اور عام عوام لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں، پوری دنیا بھر میں غیر مسلم ہیں، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو مانتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ ہو، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری بار اللہ کے آخری پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو اس کے بعد ساری ادیان منسوخ ہو گئے، سب کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اللہ کے یہاں مقبول دین جو ہے، جو قابل قبول ہے، جس پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ اسلام ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں، جتنی دینیں ہیں، سب کے سب منسوخ ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دنیا میں آیا ہوں، میں نے لوگوں کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ جو مجھے مانیں گے وہ جنت کے حقدار بنیں گے، جو مجھے نہیں مانیں گے وہ دوزخ کے حقدار بنیں گے۔ دوزخ کا عذاب برداشت کرنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو دوزخ کے عذاب کو برداشت کر سکے، کر تو کوئی بھی نہیں سکتا، لیکن نکل کے بھاگ نہیں سکتا۔ دوزخ سے تو سارے کافر پر نکل کے بھاگنا چاہیں گے لیکن نہیں بھاگ سکیں گے۔ فرشتے اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جہنم کے اوپر 19 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ ایک ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ اور پوری دنیا کے جنات کے ساتھ وہ ایک فرشتہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور فرشتے ایسی مخلوق ہے ولا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ لہٰذا فرشتوں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد کسی بندے میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ جب قیامت برپا ہوگی، شیاطین جو ہے، شیاطین اور کافر جنات دنیا کے کناروں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، کوڑے ان کے منہ کے ماریں گے اور ان کو نیچی دنیا میں گرائیں گے۔ نیچے آگے گر جائیں گے، سب کے سب عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ لہٰذا کفار کے بارے میں آیا ہوا ہے، شیاطین ہیں، شیاطین کافرین ہیں، ان کے بارے میں آیا ہوا ہے 40 سال ان پر نظر تاری ہوگی۔ 40 سال مسلسل، 40 سال ان پر نظر تاری ہوگی، گروہ نہیں نکلتا ہوگا اور 40 سال تک مسلسل یہ عذاب میں مبتلا رہے ہیں۔ شیطان ابلیس خود بھی اور اس کی ذریات بھی 40 سال تک وہ عذاب میں مبتلا رہے ہیں۔ اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہو تو کتابوں میں دیکھی ہے۔ باقی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو چیز ایسی تھی جو میری امت کو آزمائش میں ڈال سکتی تھی، امتحان میں ڈال سکتی تھی، فتنے میں ڈال سکتی تھی، ان سب کا میں نے سد اباب کر لیا، اس کے راستے میں دیوار بنا دی۔ البتہ ایک فتنہ ایسا ہے جس کو چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہوں، میرا بس نہیں چل سکا کہ میں اس کے راستے میں دیوار بناؤں، اور وہ فتنہ ہے عورت کا مرد کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا عورت جو ہے وہ مرد کو، کوئی بھی مرد ہو، کتنا بھی اچھا انسان ہو، کتنا بھی پرہیزگار نمازی ہو، جب عورت اس کے پیچھے پڑ جائے گی تو ایک نہ ایک دن اس کو اپنے جال میں پھنسا کے رہے گی۔ تو عورت بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے۔ عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کا معنی ہے مستورہ، پردے میں چیز، پردے والی چیز جو پردے میں رکھی جاتی ہے، اس لیے عورت کو مستورہ کہا جاتا ہے۔ مستورات کی جماعت آئی ہے، تبلیغ والے کہتے ہیں کہ وہ جماعت آئی ہے جن کے لیے پردے میں رہنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے لانے میں معاون اور مددگار ہیں۔ ایک ہے وہ فحاشی کی حیائی، جو قیامت کو لے کے آنے میں بڑی کامیاب ہو جائے گی، اور دوسری چیز جو ہے وہ کفر ہے، کفر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دو چیزیں عام ہو جائے گی، ایک کفر عام ہو جائے گا، ایک دہائی حد سے زیادہ ہو جائے گی۔ یہاں تک مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتاوی رحیمیہ میں کہ جب قیامت قریب آ جائے گی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو مارکیٹوں میں لے کے جائیں گے، لیکن وہاں کا ماحول اتنا گندا ہوگا کہ وہاں بھی دیکھیں گے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ یہ بندہ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا شروع کر دے گا، یہ کہے گا چلو بیٹیوں ہم بھی کرتے ہیں۔ ایسا برا وقت بھی دنیا کے اوپر آنے والا ہے۔ جب آخر میں دنیا اختتام پذیر ہونے کے قریب آ جائے گی تو مسلمانوں کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک ایسی بیماری آ جائے گی جو بس زکام کے برابر ہوگی۔ کوئی ذلیل کرنے والی بیماری نہیں ہوگی، بس یہ ہے کہ وہ ایک زکام کے برابر تکلیف ہوگی۔ اس کی وجہ سے سارے کے سارے مسلمان جو ہے نا اس باری دنیا سے چلے جائیں گے، انتقال ہو جائے گا، سب کا سب مر جائیں گے۔ جب کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا تو اس کے بعد یہ شیاطین اور جنات یہ پہاڑوں سے اتر آئیں گے اور یہ سمندروں میں رہتے ہیں، وہاں سے یہ باہر آ جائیں گے اور انسانوں کے ساتھ یہ شریک ہو جائیں گے۔ جب یہ انسانوں کے ساتھ ظاہری شکل میں شریک ہو جائیں گے تو پھر شیاطین اور جنات یہ انسانوں کی بیویوں کی اور بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ کھلا کھلا زنا کریں گے
اور انسان جو ہے یہ شیاطین لڑکیوں کے ساتھ زنا کریں کلم کلا. یہ دور بعض کتابوں میں ذکر ہے اس کا کہ 4 سال ہوگا، بعض کتابوں میں 100 سال کا بھی ذکر ہے، لیکن لگتا ہے 100 سال زمانہ نہیں ہوگا، 4 سال کا زمانہ ہوگا تقریباً 4 سال کا. تو 4 سالوں کے اندر بیاہی ہوئے گی، بہت زیادہ بیاہی ہو جائے گی، حد سے زیادہ کوئی ماں بہن کی تمیز نہیں رہے گی، کسی بندے کے اندر غیرت نہیں رہے گی، غیرت ختم ہو جائے گی، غیرت مر جائے گی. تو ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں بھی بے غیرتی عام ہو گئی ہے، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ اس چیز کو گوارا کرتے ہیں، جو ان کی بیٹیوں کے ساتھ، ان کے ماؤں کے ساتھ، ان کی بیویوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ زنا کرتا تو ان کو کوئی ناگواری نہیں ہوتی، ان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، ان کو کوئی الٹا خوش ہوتے ہیں. ایسی دنیا میں لوگ موجود ہیں. خود میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس کام پہ کروانے پہ نہ بیوی بھی غصہ کرتے ہیں، نہ بیٹی بھی کرتے ہیں. زمانہ ماڈرن ہو گیا، نیا زمانہ ہو گیا، جدید دور آ گیا. ابھی لڑکی ہے اور لڑکی ہے مخلوط تعلیم میں پڑھتی ہے کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر، نام یہ رکھا ہوا میرے سیلی ہے، میرے فرنٹ ہے، یہ میرا فرنٹ ہے، یہ میرا جو ہے نا ساتھی ہے، یہ کلاس فیلو ہے، نام یہ رکھا ہوا. اور جب اس کو لے کے آتے ہیں گھر میں، لڑکی اور کو لے کے آتے ہیں گھر کے اندر کمرے میں بٹھا کے، ماں سے کہہ دیتی ہے ماں میری یہ میرا کلاس فیلو ہے، میرا فرنٹ ہے. کمرے کا دروازہ کھول دیا، اندر سے لگا کے اپنے اندر جو مرضی کرے. تو لہٰذا یہ وہ برا وقت آ گیا انسانوں پہ. ابھی کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد یہ بے حیائی اور زیادہ ہو جائے گی، حد سے زیادہ ہو جائے گی. اس کے علاوہ کفر کو کفر نہیں سمجھا جاتا. ابھی کفر کو کفر نہیں سمجھا جاتا. آزاد دنیا ہے، آزاد خیال لوگ ہیں، جس کا دل جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اگر بس نہیں چلتا تو مجبوری ہوتی ہے، اگر بس چل جائے تو بس پھر جو مرضی کرتے ہیں. لہٰذا یہ کہ مقولہ مشہور ہے، لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال. یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ بات کون کر رہا ہے، کوئی بھی کرے، لیکن یہ دیکھا کرو کہ یہ بات کس کی کر رہا ہے. اگر وہ بات صحیح کر رہا ہے تو اس پر یقین کرو، اس پر عمل کرو. تو ایک آسان سا عمل ہے، وہ یہ ہے، کرنے میں آسان اور آپ کے لیے انجام اس کا بہت بہترین ہوگا. وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ کلمہ یقین کے ساتھ پڑھ لے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ کے سوا اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ معبود برحق ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ عبادت اس کا ہی حق ہے اور اس کے لیے عبادت کی جائے. اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق عبادت کی لائق نہیں. باقی تو مخلوق ہے نا، مخلوق تو خود محتاج ہے. تو محتاج کے سامنے آپ کیا محتاجی کریں گے؟ سر اس کے سامنے رکھ کے اپنے پیشانے رکھ لو گے اس کے سامنے، وہ آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتا. وہ عبادت کا مستحق بالکل نہیں ہے. کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی شہید، کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی ولی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا ان یعبدوا، یا اللہ میرے قبر کو خانہ نہ بنائی ہو کہ لوگ اس کے سامنے آ کے سجدہ کریں. یہ اللہ کے حبیب نے دعا مانگی تھی، اللہ کے پناہ مانگی تھی کہ اس چیز سے کہ میرے قبر کو بت خانہ بنا دیا جائے. اور آخری وقت میں اللہ کے حبیب جب اس دنیا سے جا رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى من اتخذ قبور انبیائہم مساجد. اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا تھا، عبادت گاہیں بنائے تھے انہوں نے. جب ان میں کوئی پیغمبر اس بارے دنیا سے چلا جاتا تو وہ اس کی قبر کے اوپر کوئی اپنے زمانے میں کچھ قبر بنا لیتے اور یہ کہ اس کی کوئی سجدہ کر دیتے. لیکن اللہ نے انبیاء کو محفوظ رکھا ہے. دنیا میں کوئی ایسی قبر نہیں ہے جس کی ثابت ہو جائے کہ نبی کی قبر ہے اور اس پر لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. کوئی بھی قبر ایسی نہیں ملتی جس کو لوگ پوجا کرتے ہو. اللہ نے پناہ میں رکھا ہے. ورنہ تو انبیاء کی تعداد تو ایک روایت کے مطابق 2,14,000 ہے، اور ایک روایت کے مطابق 1,24,000 کچھ کم ہو گئے سے. کوئی ہے دنیا میں ایسا پیغمبر کا، کسی پیغمبر کا مزار بنا ہوا ہے جس پر لوگ جا کے سجدہ کرتے ہو؟ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی معصوم ہے. اللہ نے زندگی کے بعد ان کی خبروں کو بھی محفوظ رکھا، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کی روزہ مبارک کو محفوظ رکھا ہے. جو بدعتی لوگ ہیں، جو شکانہ عقیدہ رکھتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں، وہ تو جھکنا چاہتے ہیں اللہ کے حبیب کی قبر مبارک پر جھکنا چاہتے ہیں، سر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کو منع کیا جاتا ہے. پولیس والے منع کرتے ہیں، مارتے ہیں. ایک حاجی صاحب نے بتایا کہ میں گیا ہوا تھا عمرہ کرنے کے لیے، میں نیچے بیٹھ کر جالیوں کے اندر اللہ کے حبیب کے روزے کو دیکھنا چاہتا تھا. پولیس والا آیا، اس نے مجھے کہا کہ شرک.
پھر میں نے کہا کہ انت مشرق، کہنے لگا میں نے اس کو کہا تم مشرق ہو، تو اس نے مجھے کہا کہ من آئین انت، تم کہاں کے ہو؟ تو میں نے کہا انا من الپاکستان، میں نے اس کو کہا میں پاکستان سے ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کل پاکستانی جو مشرق ہوں، سارے پاکستانی جو ہے نا مشرق ہے۔ وہ جو پولیس والا تھا نا سعودی عرب کا، وہی سمجھتا تھا کہ پاکستانی ہے نا یہ سب کے سب مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں، لہٰذا پاکستان والے بہت زیادہ بدنام ہیں، کیونکہ یہاں قبروں کی پوجا کی جاتی ہے، قبروں پہ مزاریں بنائی جاتی ہے، اور یہاں بھی باقاعدہ میلہ لگتا ہے، اور یہ میلہ لگانا شرعاً ناجائز ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ فوت ہو جائے، جی اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جائے تو اس قبر کو تم لوگ کی قبر بناؤ اور یہ مزار بناؤ، پکی قبر بنانے کا حضور نے منع فرمایا ہے۔ ہاں جی، کیا عمران یہ سامنے آپ کے سامنے آ رہا ہے، تو اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ بن جائے تو اس کی قبر میں گنبد بناؤ، پکی قبر بناؤ، اس کی جا کے سیدھا کرو یا اس پر میلہ لگاؤ۔ یہ خود ساختہ چیزیں لوگوں نے خود ایجاد کی ہوئی ہے، اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، حدیث شریف میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا تھا کہ جو قبر اونچی نظر آ جائے اس کو ایک بالش کے برابر کر دو، بس اس کو توڑ کے گرا کے اس کو ایک بالش کے برابر کر دو۔ یہ سارے رسومات اور رواجات ہیں جو لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، جس کو دین سمجھتے ہیں اور جس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ ان میں ثواب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ثواب وہ ہے جو قرآن میں ثابت ہے، جس کے قرآن نے تصدیق کی وہ ثواب ہے، جس کے احادیث صحیحہ نے تصدیق کی وہ ثواب ہے، اس کے علاوہ کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے خود بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ گناہ بھی وہ ہے جس کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ گناہ ہے، ثواب بھی وہ ہے جس کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ ثواب ہے، ورنہ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بذات خود ثواب ہو یا گناہ ہو۔ بس اللہ کے حبیب کے احادیث کو دیکھنا چاہیے اور اللہ کے قرآن کو دیکھنا چاہیے۔ اگر اللہ کے قرآن کو دیکھو گے تو آپ کو ایمان نصیب ہوگا، ایماندار بنو گے۔ اللہ کے حبیب کے حدیث کو پڑھو گے تو آپ کے اندر ایمان کی نور آئے گی، آپ کا دل منور ہوگا، آپ کا چہرہ منور ہوگا، آپ کے اندر ایمان آئے گی۔ باقی یہ کہ بس یہ ویڈیو پھر طویل ہو جائے گی، لہٰذا اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتا ہوں، بس اس کو یہاں پہ اختتام اس کا ابھی میں یہاں اس کو روک دیتا ہوں، کیونکہ زیادہ لمبی اگر طویل ویڈیو بنتی ہے نا تو پھر نیٹ والی پوری نہیں چڑھاتے، کچھ اس سے کاٹ دیتے ہیں، صحیح ہے، تو موبائل کے اوپر بوجھ بھی زیادہ بنتا ہے۔ چلو اگر اللہ نے زندگی اور دی ہے، اگر مولت زندگی اور ملی انشاءاللہ بعد میں پھر اور ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ خالی وائرل ہو جائے نا یہ دو تین جگہوں پہ آپ کو ملے گی، فیس بک پہ ملے گی، آپ کو یوٹیوب پہ ملے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹک ٹاک پہ بھی مل جائے، اور انسٹاگرام کے اندر دیکھنا فضول، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ دنیا پرستی والے ہیں، وہاں دینی کے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو انسٹاگرام پہ، اس میں بھی شاید آپ کو نظر آ جاتی ہے، اگر میں نے اس کو وائرل کر لیا وہاں پہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔